جس قدر جن و بشر میں تھے صحابہ شاہ کے، سب کو بھی بے شک خصوصاً چار یاروں کو سلام، چار یاروں کو سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم ایک بار پھر بزرگ مدنی چینل کا پروگرام ہمارے رہنما لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے رہنما پروگرام میں صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی سیرت کے روشن مبارک پہلوؤں پر گفتگو کی جاتی ہے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام ہمارے رہنما میں جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ہے صحابہ کرام کی ہجرت مدینہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین نے اپنی حیات میں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے کے لیے مدینے کی ہجرت بھی کی ہے، اور مدینے کی ہجرت سے پہلے حبشہ کی طرف بھی ہجرت صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین نے کی ہے۔ تو وہ ہجرت کے اسباب کیا تھے، اور پھر وہ ہجرت کیسے ہوئی، اور کیا معاملات تھے، اس کے پیچھے کیا حالات و واقعات تھے، اس پر انشاءاللہ آج ہماری بڑی گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مبلغین بھی ہوں گے، ہمارے ساتھ ہمارے عرفان بھائی بھی تشریف فرما ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت ہم شامل کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ، سبحان اللہ، سودا اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم جتنا چاہیں درود پاک پڑھ لیں، جب تک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ فرشتے ہم پر رحمتیں بھیجتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہمارے رہنما میں صحابہ کرام کی ہجرت مدینہ ہے، اور ہجرت کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مبلغین بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گے، اور عرفان بھائی کو تو آپ جانتے ہیں، ہماری ساتھ پروگرام میں عرفان بھائی میرے ساتھ ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اور آج ہمارے اس پروگرام کی رونق بننے کے لیے تشریف فرمائے ہمارے دو بزرگ ہیں، سینئر مبلغ ہیں، بہت تجربے کار ہیں، بڑی خوبصورت اور پیاری گفتگو کرتے ہیں۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب تشریف فرما ہے عبدالاحد اتاری بھائی۔ کیسے ہیں عبدالاحد بھائی؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اور ان کے برابر میں تشریف فرما ہے ہمارے عبدالرؤف اتاری بھائی۔ الحمدللہ، کیسے ہیں عبدالرؤف بھائی؟ الحمدللہ ہمارے بزرگ بھی تشریف فرما ہے، اور بہت اچھی گفتگو ہماری ہونے جا رہی ہے۔ اچھا، ہجرت کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ اچھا، ہجرت مدینہ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین نے جو اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہجرت فرمائی، یہ آج ہمارا ٹاپک اس پر ہے۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعات ہیں بڑے دل خراش، وہ حالات جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کو ہجرت کا حکم ملا، وہ واقعات عرفان بھائی دل ہلا دینے والے ہیں۔ علماء نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمانے کے بعد کفار مکہ اور اہل قریش نبی رحمت، شفیع امت، قاسم نعمت، مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا ان کا یوں سمجھیں کہ پسندیدہ مشغلہ بن گیا، جسے جب موقع ملتا مسلمانوں کو تختہ مشق بنا دیتا۔ چونکہ تعداد کے لحاظ سے مسلمان بڑی تھوڑی تعداد میں تھے،
تو انہیں ان بہت سارے کافروں کی تکالیف کو برداشت کرنا مطلب ان کے بس سے باہر تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کو حکم فرمایا کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے قریبی ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر جائے، کیونکہ حبشہ اہل عرب کے لیے کوئی نیا ملک نہیں تھا، کیونکہ ان کے تجارتی تعلقات تھے حبشہ ملک میں تاجروں کے ساتھ، اور وہ تاجر جو تھے وہ مکے کے تاجروں کو بڑا مطلب پروٹوکول دیتے تھے، انہیں بڑی سہولیات دیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، اور ان کے تجارتی مراسم تعلقات بہت اچھے تھے، اس لیے انہیں حبشہ جانے کا حکم دیا گیا. تو اس سے فائدہ یہ ہونا تھا کہ جو حبشہ کا حکمران تھا وہ بڑا عادل تھا، بڑا مطلب ایسا تھا کہ وہاں جا کر مسلمان تکالیف سے محفوظ ہو سکتے تھے اور کفار مکہ کے شر سے بھی محفوظ ہو سکتے تھے، اور وہاں جا کر حبشہ جا کر وہ نیکی کی دعوت بھی عام کر سکتے تھے، تبلیغ دین کا فریضہ بھی انجام دے سکتے تھے. چنانچہ انہیں یعنی مسلمانوں کو اس وقت سب سے پہلے حبشہ کی جانب عرفان بھائی ہجرت کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا. حبشہ کی جانب جو ہے کریم رضا بھائی 2 مرتبہ ہجرت کی گئی ہے. اور پہلی ہجرت جو تھی وہ اعلان نبوت کے 5ویں سال ہوئی، جس میں تقریباً جو ہے 12 صحابہ کرام اور 5 صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھیں، جبکہ دوسری ہجرت جو ہے وہ اعلان نبوت کے 5ویں سال کے اختتام پر یا 6 سال کے شروع میں جو ہے وہ ہجرت ہوئی، اور اس وقت تقریباً 83 صحابہ کرام جو ہے وہ اس میں شریک تھے، اور کچھ علماء نے لکھا کہ ان کی تعداد اس سے زائد تھی. اور پھر نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ اب ہم جو ہے وہ مدینے کی طرف ہجرت کریں گے، اور پھر وہ صحابہ کرام جو حبشہ میں جو ہجرت کر چکے تھے انہوں نے پھر نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کے فرمان پر مدینہ پاک ہجرت کی. عبدالعاد بھائی، یہ جو ہجرت ہوئی تو وہ کون کون سے صحابہ اکرام تھے جنہوں نے مدینہ پاک جو ہے وہ ہجرت کی، اور کیسے معمولات تھے، کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. الحمدللہ، جیسے ہمارے کریم رضا بھائی نے انٹرو دیا، بہت سی چیزیں واضح بھی ہو گئی، لیکن یہاں میں چونکہ جیسے کہا چند صحابہ کرام کا ہی تذکرہ ہوگا، سب کا تذکرہ تو ہو نہیں سکتا. ابتدائی طور پر جو روایت میں آیا، حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے والوں میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے پہلے جو تشریف لائے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، پھر آپ کے آنے کے بعد جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم پہنچے جو کہ نابینا صحابی تھے. اچھا، ان دونوں کو وہاں بھیجا کیوں گیا اور یہ کیوں گئے؟ یہ بھی بڑی انفارمیٹک بات ہے، بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ دونوں صحابہ کرام جو ہے وہ قرآن کریم پڑھاتے تھے. سبحان اللہ. آج ہمارے یہاں بھی بہت سے مدارس لگتے ہیں، الحمدللہ جامعۃ المدینہ ہے، قرآن سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے. تو انہیں یہ سعادت ملی کہ یہ اسلام کے پہلے قاری بنے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے جا کر مدینہ منورہ میں جو ہے وہ قرآن پڑھایا. اور ان کے بعد جو ہے وہ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان ہے آپ کی، آپ نے ہجرت کی اور آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ 20 صحابہ کرام علیہم رضوان یہ آپ کے ساتھ مدینہ المنورہ پہنچے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا امیر المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ ہمارے پیچھے تشریف لا رہے ہیں. اور پھر چند ہی دنوں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مدینہ شریف تشریف لے آئے. اور پھر کہتے ہیں کہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے مدینے والوں کو اتنا خوش پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد انہیں خوش پایا. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے اور ان کی تشریف آوری ہوئی تو اہل مدینہ بڑے خوش تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر آگے چل کر حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے مروی ہے کہ جب انصار صحابہ جو ہے نا جو کہ مدینے سے آئے تھے اور انہوں نے بیعت عقبہ اولا جو ہے وہ کر لی، اس کے بعد وہ انہوں نے آئندہ سال حج پہ آنے کے ارادے کے ساتھ جو ہے وہ کہا کہ ہم حج میں پھر ملیں گے انشاءاللہ. یہ وعدہ کر کے جو ہے
وہ اپنی قوم کی طرف جب مدینہ شریف لوٹے، پھر کیا ہوا تو واپس پہنچ کر انہوں نے اس بات کو محسوس کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا قاصد بھیجا، پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کسی کو بھیج دیں جو لوگوں کو قرآن مجید پڑھائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی کو بھیج دیں وہ آ کر قرآن مجید پڑھائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنی عبددار سے تعلق رکھنے والے ایک بہت ہی پیاری صحابی ہیں جن کا میں نے اول میں تذکرہ کیا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جو ہے وہ ان کے پاس بھیجا اور چنانچہ آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے اور مدینہ منورہ قبیلہ بنی غنم کے حضرت سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یہاں قیام پذیر ہوئے اور وہاں آپ نے قیام کیا اور لوگوں کو قرآن مجید آپ پڑھاتے تھے، قرآن سکھاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا وہ صرف قرآن ہی نہیں پڑھاتے تھے بلکہ آپ وہاں محلوں میں نکل جاتے تھے، دیگر لوگوں کے پاس جاتے تھے، انہیں جا کر اسلام کی دعوت پیش کیا کرتے تھے، گویا کہ نیکی کی دعوت کا کام کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ انصار جو تھے ان کے اکثر گھرانے جو کہ سردار بھی تھے، شرفا بھی تھے، وہ الحمدللہ عز و جل اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ جو معاملات ہوئے اس کے بعد پھر واپسی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹ آئے اور یہ اسلام کے پہلے صحابی ہیں جن کا نام قاری پڑا ہے، قاری مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آج ہم سن رہے ہیں کہ ان کا لقب تھا، یہ قاری تھے، کے بھی پہلے قاری یہی ہوا، مدینہ کے پہلے قاری، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور پھر سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اس قدر خوش نصیب صحابی ہیں، اللہ اکبر، کہ جنہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منتخب فرمایا کہ وہ لوگوں کو جا کر قرآن سکھائے۔ اور یہ کتنی بڑی شان ہے کہ کسی پر اتنا اعتماد ہو کہ یہ جا کر، وہ اسلام کے اوائل ہیں، شروع کے دن ہیں، ابھی قرآن جو ہے وہ اترا ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابی ہیں یہ قرآن سکھانے کے لیے مدینہ شریف پہنچ گئے۔ اور آپ چونکہ مکہ شریف سے مدینہ شریف کا جو سفر ہے آج کے دور میں اگر کیلکولیٹ کیا جائے نا وہ 425 کلومیٹر ہے، چونکہ فاسٹ گاڑیاں چلتی ہیں، سب کچھ ہے اور آسانی ہے، وسائل ہے، بہت کچھ ہے، لیکن وہ دور کیسا تھا، کافی دور کا سفر تھا اور آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت بھی نکالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے قرآن پڑھانے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ قرآن پڑھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے، سبحان اللہ عز و جل، اتنا سفر کیا کہ مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیم تشریف لے گئے۔ اور پھر یہاں ایک نقطے کی بات یہ بھی ہے، اپنا کریم رضا بھائی اور اپنے عرفان بھائی غور کریں، اور ہمارے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ساتھی عبدالرؤف بھائی، اور یوں سمجھیں کہ ہمارا چونکہ شعبہ حج و عمرہ ہے اور ہمارے یوں سمجھیں کہ اوائل میں ہمارے جو نگران تھے نا کراچی کے وہ عبدالرؤف بھائی تھے، حج و عمرہ کے ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ عز و جل کافی ان کے ساتھ وہ رہا ہے اور انہوں نے سفر مکہ مدینہ بھی دیکھا ہے اور حج بھی کیا ہے، عمرے بھی کیے ہیں، تو اندازہ بہت سی چیزوں کا ان شخص کو زیادہ ہوتا ہے کہ جو مکہ شریف مدینہ شریف جاتے ہیں تو ان کا آنا جانا جب رہتا ہے تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ سفر کس قدر دشوار تھا۔ آج نقطے کی بات جو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اور آپ غور کریں، کیا ہم نے دین سیکھنے کے لیے وقت نکالا؟ ہم نے کتنی قربانیاں دیں؟ ہم نے کتنا قرآن سیکھا؟ مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور خاص طور پہ چونکہ ابھی سلسلہ بزرگوں کا ہے اور بزرگ مدنی چینل پر موجود ہوں گے، غور کرنے کا مقام ہے کہ آج عمر 70 سال ہو گئی ہے، 80 سال ہو گئی ہے، بعض اس سے کم ہیں، بعض اس سے زیادہ ہیں۔ غور کریں کیا ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اللہ، کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ اور آپ نے تذکرہ کیا قرآن مجید فرقان حمید سکھانے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سفر کروایا۔ یہ بات واقعی میں مدنی چینل کے ناظرین بڑی غور طلب ہے کہ اللہ پاک کا وہ کلام جس میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو مخاطب کیا اور ان کو بتایا کہ یہ بھئی یہ اچھا یہ برا، اس راستے کو اختیار کیا جائے، اس راستے سے بچا جائے، جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ان اعمال کو اختیار کیا جائے، دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں تو ان کاموں کو اختیار کیا جائے، وہ کلام۔ اب اس کلام کی جو کیفیت ہے وہ آپ اور ہم غور کریں کہ ہم نے کتنا پڑھا ہے۔ اچھا پھر ایک تعداد ہے، عبدالعاد بھائی ہم نے دیکھا ہے پڑھتی تو ہے عربی، لیکن اس کو سمجھنے کے حوالے سے
جو ہے بالکل بھی اس میں جو ہے وہ توجہ نہیں ہوتی. اس حوالے سے کچھ تھوڑی ہمارے عرفان ناظرین کی رہنمائی قرآن فرمائیں. مجید جو ہے نا وہ پڑھنا بھی ہے اور سمجھ کے سمجھنا پڑھنا ہے. کہ زبردست. اللہ پاک کا کلام ہمیں کیا خطاب فرما رہا ہے، اللہ پاک نے اس کلام میں ہمیں کیا کیا ہدایت عطا فرمائی ہیں، کیا کیا ڈائریکشن عطا فرمائی ہیں. تو ہم اس بات کو لیں اور قرآن پڑھیں، اور جب قرآن پڑھنے کا وقت آئے نا تو اپنی کانسنٹریشن جسے کہتے ہیں توجہ، یہ قرآن کی طرف رکھیں. ابھی جس طرح قربانیوں کا ذکر ہو نا، دین اسلام کی خاطر قربانیوں کا ذکر، تو یہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کی داستان محدود نہیں ہے، ہاں ہاں بلکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر کثیر صحابہ کرام نے پہلے حبشہ کی طرف 2 بار اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی. اسی میں ایک بہت پیارے صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی داستان بہت نرالی ہے. ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ایک طرف ان کے گھر والوں کی محبت والا معاملہ ہے. ابھی ہم سنتے ہیں سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ مبارک ہستی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پہلے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پھر جو ہے مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی. اس نسبت سے ان کو صاحب الہجرتین یعنی 2 ہجرتوں والا بھی کہا جاتا ہے. تو جب پہلی بار آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اس وقت جو ہے آپ کی زوجہ محترمہ سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کے ساتھ تھیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تشریف لے آیا کہ اب مسلمان مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں. تو حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب کی بار بھی تاخیر نہیں کی. اللہ. یعنی یہ مکے سے تو ہجرت کر کے آ چکے تھے، کفار سے کسی حد تک امن میں آ چکے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو اب حبشہ میں بھی نہیں رہنا ہے، اب مدینہ جانا ہے. تو بس آپ نے فوراً جو ہے تیاری شروع کی، کجاوا اونٹنی پر کسا اور اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے شہزادے کو اس پر سوار کر لیا، اور قریب تھا کہ اب یہ مدینہ شریف کی طرف تشریف لے چلتے. اسی اثنا میں آپ کی زوجہ محترمہ سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خاندان بنو مغیرہ والے آ گئے اور انہوں نے جو ہے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرنا شروع کی اور کہا کہ ہماری بیٹی تمہارے ساتھ مدینہ نہیں جائیں گی. اللہ. اور مطلب اس طرح کچھ گفتگو ہوئی اور ان کو اونٹنے سے اتار لیا. اچھا، یہاں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خاندان بھی موجود تھے. انہوں نے جو یہ رویہ دیکھا نا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی زوجہ کے خاندان والوں کا نا، تو انہوں نے ان کے شہزادے کو بی بی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھین لیا اور کہا کہ یہ بیٹا تو ہمارے خاندان کا ہے، تو یہ کہ تم اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ نہیں جانے دو گے تو ہم اپنے بیٹے کو تمہارے ساتھ نہیں رہنے دیں گے. تو انہوں نے وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے شہزادے کو بی بی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود سے کھینچ لیا. اب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشمکش میں نا، ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے اور ایک طرف زوجہ محترمہ اور شہزادے حضور کی محبت ہے. اب کیا کریں، ان کو چھوڑیں یا اس حکم پر عمل نہ کریں؟ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ اور اپنے شہزادے کو ایک طرف کر دیا. ان کی محبت اگرچہ غالب آ رہی تھی لیکن آپ نے ان کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکم پر، اللہ کے نبی کے حکم پر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور یوں اکیلے ہی مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے. اب روایتوں میں آتا ہے کہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیسرے صحابی ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی. بعد میں آپ کی زوجہ محترمہ اور آپ کے شہزادے بھی تشریف لے آئے، لیکن اس وقت آپ نے قربانی دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اکیلے ہی مدینہ کی طرف سفر اختیار فرمایا. تو یہ قربانیاں جو ہے نا، یقیناً دین قربانی مانگتا ہے. اگر ہم بھی قربانی دینے کا ذہن بنا لیں تو پھر انشاءاللہ ذرا اس کی برکت بھی ہم دیکھیں گے. سبحان اللہ. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت کیا ہمارے عبد الرؤوف اتاری بھائی نے جو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا. یقین مانے یہ تو دل ہلا دینے والی گفتگو تھی. آپ تصور تو میں دیکھ رہے ہیں اس کو، منظر کو، کہ ابو سلمہ اونٹ پر سوار ہیں، زوجہ بھی ہیں، بچہ بھی ساتھ ہے، ادھر زوجہ کے خاندان والے آ گئے اور اپنی بیٹی کو اتار لیا. یہ سفر پہ جا رہے ہیں، مدینہ شریف کا ان کا رخت سفر ہے اور ان کے خاندان والوں نے بچہ لے لیا، یہ تنہا رہ گئے. اور اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مدینہ ہجرت کرنی ہے. انہیں اس وقت کا جو منظر عرفان بھائی، کیا مطلب کیفیت تھی یار. ہم تو یہاں دیکھتے نا، لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہوتے ویسے ہی اپنے طور پر، پتہ بھی اتنے مدت کے بعد واپسی آ جائیں گے. تو اس وقت میں گھر والوں کے لیے اس کی اپنی کیفیت
جی اور اس کے اپنے گھر والوں کی اس کے لیے کیفیت کیا ہوتی ہے. جی اور یہ تو وہ منظر ہے نا کہ بھائی ہجرت کا اعلان ہو گیا، واپسی کی کیا ہے، واپسی نہیں ہے. پتہ ہی کچھ نہیں ہے نا کہ کب آنا ہے واپسی. تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی کہ آپ اونٹ پر سوار ہیں، آپ کی زوجہ کو بھی روک لیا جاتا ہے، آپ کے بچے کو بھی روک لیا جاتا ہے، اور اب آپ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے سفر اختیار کر لیتے. اچھا تینوں کا معاملہ دیکھیں الگ ہے، بیٹا کسی اور حصے میں ہے، زوجہ کسی اور طرف ہے، اور آپ کا اپنا سفر کہیں اور ہے. لیکن عرفان بھائی اللہ کی خوشنودی اور رضا پیش اللہ اکبر، بے یہ شک سارا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں تھا. پھر اللہ کی کرم نوازی، امتحان ہوا، انہوں نے بھی بیوی اور بچے کو اللہ کے سپرد کیا اور راہ خدا کے مسافر بن گئے. اللہ نے کرم ایسا کیا کیا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد تینوں کو پھر جمع فرما دیا. پھر جمع فرما. اللہ کی کرم نوازی ہے. تو الحمدللہ ان کی قربانیاں ہیں. صحابہ کرام ہجرت جو ہے واقعی صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی بڑی قربانیاں ہیں الحمدللہ. یہ اللہ کریم ان کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی دین اسلام کے لیے قربانی پیش کرنے والا بنائے. عبدالاحد بھائی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہم سیرت میں ہم نے پڑھا آپ کی ہجرت کے واقعہ دیکھیں. کفار مکہ نے تنگ کر کے رکھا تھا، ظلم و ستم کرتے تھے، مارا پیٹا کرتے تھے، مال و اسباب چھین لیا کرتے تھے، زخمی کیا کرتے تھے، اور بعض تو صحابہ کو مطلب اتنا مارا کہ بیچارے لہو لہان ہو گئے، اتنا ظلم و تشدد. تو وہ اس ظلم و تشدد سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا ہجرت کر جائیں، کیونکہ یہاں دین پر رہنا مشکل تھا. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو معاملہ بڑا مختلف تھا. کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی عبد الکریم رضا بھائی، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. آپ روایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنہیں شیر خدا کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی نے اعلانیہ ہجرت نہیں کی. اللہ اللہ، یعنی یہ وہ واحد شخصیت ہیں جو اعلانیہ طور پر، یعنی کہ میں جا رہا ہوں، اپنا ایک انداز ان کا. اور انہی کے بارے میں کہا گیا نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمر تھے، ان میں سے ایک طلب فرمایا، تو آپ اسلام لے آئے اور اسلام میں داخل ہو گئے. آپ کے آنے سے اسلام کو بڑی تقویت ملی تھی. بے شک بے شک. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا نا، تو اپنی تلوار لی اور پھر کمان کاندھے پہ ڈال دی اور تیر کا ترکش جو ہے نا وہ ہاتھ میں لیا اور مسجد الحرام کی طرف روانہ ہو گئے. اور کعبۃ اللہ شریف کے صحن میں جہاں قریش بیٹھے تھے، گروہ قریش موجود تھے، آپ نے پورے اطمینان سے 7 چکر لگائے، یعنی طواف کیا خانہ کعبہ کا. سبحان اللہ. اور بڑے اطمینان کے ساتھ 2 رکعت جو ہے وہ جیسے واجب الطواف ہوتی ہے وہ نماز ادا کی. کفار کے ایک ایک حلقے کے پاس گئے اور جا کر آپ نے یہ اعلان کیا، تمہارے چہرے ذلیل ہو گئے. اللہ اللہ. جس نے اپنی ماں کو نوحہ کروانا ہو، اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، وہ حرم سے باہر آ کر مجھ سے 2 ہاتھ کر سکتا ہے. اللہ 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 اللہ. یعنی یہ فرما کر آپ کی شان دیکھیں کہ آپ کو کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، اور اکیلے تھے بالکل. وہاں سے باہر آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا اور آپ کعبۃ اللہ شریف میں جو موجود جتنے سارے قریشی گروہ تھے نا، جب ان سے گفتگو فرما رہے تھے تو کسی کی ہمت نہ تھی، جرأت نہ تھی تو کوئی کلام کرتے یا آگے بڑھتے یا آپ کے پیچھے آتے. جیسے آپ باہر تشریف لے آئے تو دیکھا کہ کوئی بھی آپ کے پیچھے نہ تھا، کسی میں اتنی جرأت نہ ہوئی. بلکہ چند کمزور لوگ جو ہے نا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے آ گئے اور آپ نے ان کو کچھ سکھایا اور کامیابی کا راستہ سکھلایا اور پھر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے. اور مدینہ منورہ روانگی تو ہماری بھی ہوتی ہے، ہم بھی جاتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان دیکھیے کہ آپ نے چھپتے چھپاتے سائیڈ کے راستے نہیں لیے، بلکہ وہ عام راستہ جسے لوگ اپنے مدینہ شریف جانے کے لیے یوز کرتے تھے، چوز کرتے تھے کہ اس راستے پہ جانا ہے، ہم نے عام راستہ ہوتا تھا، اس راستے سے گئے اور اس قدر عالی شان انداز سے آپ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے. اور یہ امر بے مثال جرأت اور بہادری کا ہے کہ اس قدر بے مثال جرأت اور بہادری تھی کہ میں چھپتا چھپاتا نہیں، لوگوں کے سامنے
عام راستے سے جاؤں گا مدینہ شریف. سبحان اللہ. عبدالرحمن بھائی زبردست ہے کہ آپ نے اعلانیہ ہجرت کیوں کہا جائے تو. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہاں جو ہم ہجرت صحابہ کی بات تو کر رہے ہیں، ہمارے بزرگ، کیونکہ ویسے تو مدنی چینل اور بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، پروگرام ہے بزرگوں کا مدنی چینل پر، تو بزرگ کیا کریں ہجرت کے حوالے سے؟ بھائی یہ تو کمزور بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، کسی کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں، تو ان کی کیا ہجرت ہے کریم بھائی؟ عبدالرؤف بھائی سے پوچھتے ہیں. عبدالرؤف بھائی. دیکھیں جیسا کہ شروع میں آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ ہجرت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ چھوڑ دینا. چھوڑ دینا. تو اب یہ ہمارے مدنی چینل کے جو بزرگ ناظرین ہیں یہ بہت ساری باتیں چھوڑیں. مثال کے طور پر جیسے عمر بڑھتی ہے نا تو چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے، اسے چھوڑ دیں. گالی گلوچ کرنے کی بعض اوقات عادت ہوتی ہے، بالکل اسے چھوڑ دیں. جناب والا اگر کوئی بزرگ سیٹ صاحب ہے نا تو وہ خادمین پر، اپنے ملازمین پر جھاڑنا، پٹکنا، ڈانٹنا، اس معاملے کو چھوڑ دیں. حسن اخلاق اختیار کریں، خوش اخلاقی کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھائیں بچوں کو اپنے اور ترکیب بنائیں. یہ بھی ان کی ہجرت ہی کہلائے گی. غلط کام کی طرف سے اچھے کام کی طرف آ جانا. آدمی بس یہ سوچے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں کس لیے ہو رہا ہے. میں آج سلسلے میں آیا ہوں تو کیوں بیٹھا ہوں. اللہ میں اس سلسلے میں گفتگو کر رہا ہوں تو کیا بتانا چاہتا ہوں، کیا دکھانا چاہتا ہوں. میرے انداز اسٹائل میں اگر کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو اس میں دل کی کیفیات کیا ہے. کیا اس کے اندر اللہ کی رضا ہے، یا اپنی واہ واہ چاہنا ہے، یا اپنا کوئی امپریشن پیش کرنا ہے، یا کوئی اپنے آپ کو کچھ دینا ہے. تو جب بندہ یوں سوچتا ہے نا کہ یار میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ میرا کام ہے کس کے لیے، اور جب وہ قبولیت کی طرف دیکھے گا نا، اس کا اہتمام کرے گا کہ قبول کیسے ہوگا عمل، تو پھر اس عمل میں اس کی کانسنٹریشن، اس کی اٹینشن اور اس کی نیات اچھی ہو جائیں گی، اور اس عمل کو کرنے میں اسے ریوارڈ ملے گا، یعنی اس کو انعام ملے گا. سبحان اللہ. عبدالرؤف بھائی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس ہجرت میں آپ کے قرب سے، آپ کی صحبت سے مشرف ہوئے. اس کا کچھ احوال ہمارے بزرگ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بیان فرمائیے. کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہجرت کا حکم عام ہو گیا نا، مسلمان اب مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں، تو صحابہ کرام علیہم رضوان ہجرت کرنے لگے. اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے شب و روز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گزرا کرتے تھے. آپ اس تشویش میں تھے، اس سوچ میں تھے کہ بھی میرے لیے کیا حکم ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. حضور مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی ہجرت کر جاؤں؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خوشی سے جھوم گئے. حضور واقعی کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کو بھی ہجرت کرنے کی اجازت مل جائے گی؟ فرمایا ہاں. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس اسی وقت سے جو ہے خوش ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے ساتھی بننے کے ذہن لیے ہجرت کی تیاری کرنے لگے. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک شخص آیا اور اس نے خبر دی کہ اے ابو بکر دیکھو تو صحیح، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں آ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے سر انور پر چادر ڈالی ہوئی ہے اور چہرہ مبارک بھی چادر میں لپیٹا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے. وہ وقت بھی مطلب دوپہر کا وقت تھا، شدید گرمی، دھوپ کا عالم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے باہر تشریف لے آئے. سرکار علیہ السلام دروازے کے پاس تشریف لا کر رک گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا کوئی خاص بات ہے؟ آپ اس وقت تشریف لائے ہیں جس وقت میں کبھی اور تشریف نہیں لاتے، یقیناً کوئی خاص بات ہے. اندر تشریف لائے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا یہ دوسرے لوگوں کو جو ہے ذرا ہٹا دو، دیگر افراد کو اپنے سے دور کر دو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ان دوسرے لوگوں میں آپ کی زوجہ عائشہ ہی موجود ہیں اور تو کوئی بھی نہیں ہے. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی ہجرت کا حکم دے دیا ہے، تو اب بس تیاری کریں. چنانچہ یہ مشاورت و ہجرت کی تیاری کا سلسلہ شروع ہوا. ادھر وہ کفار
جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے، لیکن اس کے باوجود اسلام پھیلتا جا رہا تھا. تو وہ کفار ایک طرف تشویش میں مبتلا تھے، دوسری جانب جو انہوں نے مسلمانوں کا ہجرت کی طرف حال دیکھا نا، ہجرت کا سفر دیکھا، تو وہ مزید ٹینشن میں آ گئے کہ اب یہ نہ جانے مسلمان مدینے پہنچ کر ہمارے خلاف کیا سازش کریں گے یا ہم پر کون سا حملہ کرنے والے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے. انہوں نے اس کا منصوبہ بنایا، اور منصوبہ کیا بنایا کہ کفار کے جتنے بھی قبائل مکہ مکرمہ میں مقیم تھے نا، ان سب قبیلوں سے ایک ایک مضبوط طاقتور نوجوان لیا، اور ان سب نوجوانوں نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ارد گرد محاصرہ کر لیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائیں گے تو یہ سب ان پر ایک ساتھ مل کر حملہ کریں گے اور معاذ اللہ انہیں شہید کر دیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے حبیب کو بچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو اسلام کو پھیلانے والا ہے. اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی. سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر انور پر سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو سلا دیا. ان کو فرمایا کہ دیکھو میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، یہ امانتیں کفار کو واپس کر دینا اور پھر تم بھی مدینے چلے آنا. اب دیکھیں یہ وقت جو ایسا ہے، حضرت علی کو بھی پتہ ہے کہ قاتلانہ حملہ مطلب یہ معاملات چل رہے ہیں اور بڑی جان جو ہے خطرے میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اعتماد کتنا ہے کہ جب سرکار نے فرمایا کہ تم یہ امانتیں سپرد کر کے مدینے چلے آنا، اس کا مطلب میں جاؤں گا مدینے، مجھے یہاں کچھ ہونے والا نہیں ہے. وہ بڑے مزے سے سکون کے ساتھ اس بستر پر سو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یاسین کی آیات تلاوت کرتے ہوئے ان کافروں کے سامنے سے نکلے. روایتوں میں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مٹھی خاک اٹھائی، یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے باہر نکلے اور یہ خاک ان کافروں کی طرف پھینکی. علماء فرماتے ہیں کہ یہ خاک کا پھینکنا تھا، گویا وہ کافر سب کے سب اندھے ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہ سکے. سرکار ان کے سامنے سے نکل کر اور وہ ہجرت کی طرف روانہ ہو گئے. پھر وہاں حرم کعبہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور پھر آگے غار ثور اور پھر آگے کا سفر. الحمدللہ ہمارا آج یہ جو پروگرام ہم نے کیا ہے، اس میں اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ صحابہ اکرام نے جو ہجرت کی ہے، قربانیاں دی ہیں، اس سے ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، اور وہ چیزیں جو واقعی میں ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، ہماری آخرت میں ہمارے نقصان کا سبب ہیں، ہمیں بھی ان سے ہجرت کر لینی چاہیے. اب وقت ہے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. اللہ اور اس کے رسول نے جو احکام نازل کیے، جن کے کرنے کا حکم فرمایا ہے، ان کو اختیار کیا جائے، اور جن کے جو ہے وہ کرنے کو منع کیا گیا ہے ان سے بچا جائے. عبدالاحد بھائی کوئی ایسی بات ایک لائن میں کہہ دیں کہ مدنی چینل کے ناظرین اس کو بہت اچھے انداز سے سمجھنے میں کامیاب بھی ہو جائیں، اور اللہ کریم ہمیں ان پر عمل کی سعادت بھی عطا فرمائے. صحابہ کرام علیہم رضوان یہ ہدایت کے ستارے ہیں، اور اگر کوئی شخص ہدایت پانا چاہتا ہے نا تو ان کی سیرت کو پڑھے. سبحان اللہ. جو شخص صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کو پڑھے گا اس کی زندگی درست ڈائریکشن پر پہنچ جائے گی. سبحان اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جس پر تو نے انعام فرمایا تھا. یہ انعام یافتہ لوگ ہیں کہ جن کے راستے پہ چلنے سے زندگی خوشگوار ہو جائے. عبدالرؤوف بھائی دیکھیں کامیابی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے میں ہی ہے. سبحان اللہ. دنیا، مال، دولت، آل، اولاد، گھر والے، یہ سب چیز اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے بڑھ کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا ہے. اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقصود ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بزرگ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول میں کہ پوری دنیا میں دعوت اسلامی کا پیغام پھیلتا جا رہا ہے الحمدللہ، اور بہت سارے مبلغین ایسے ہیں کہ جو ہجرت کر کے اس ملک سے دوسرے ملکوں میں چلے گئے، وہاں جا کے مکمل شفٹ ہو گئے، زندگی رہنا سب کچھ وہیں ان کا مطلب ہو چکا، اور وہ زندگی وہاں گزار رہے ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں. بہت سارے مدارس بن گئے، مدرسہ پڑھانے والے آپ کے پاکستان سے گئے، بہت سارے جامعات کھل گئے اور جامعات میں پڑھانے والے آپ کے پاکستان سے گئے، اور بہت سارے ہمارے مبلغین نے سفر کیا اور جا کر دنیا میں پھیل کر الحمدللہ آج وہ دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. میں بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا آپ بھی آئیے،
دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر اور دین کی دعوت کے ڈنکے بجانے کے لیے، نیکی کی دعوت کی دھوم مچانے کے لیے آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے 30 دن کے قافلے سفر کرتے ہیں، 12 ماہ کے قافلے بھی سفر کرتے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش کروں گا آپ بھی ہمت کریں اور دعوت اسلامی کے قافلوں کے مسافر بنیں۔ ہجرت کا معنی ہے چھوڑ دینا۔ اب ہم اس طرح ہجرت نہیں کر سکتے۔ ہم سوچیں ہم کس طرح ہجرت کر سکتے ہیں۔ ہم گناہوں سے تو ہجرت کر سکتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے تو ہجرت کر سکتے ہیں۔ وہ کام کہ جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپسندیدہ ہیں، انہیں تو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس طرح تو مہاجر بن سکتے ہیں کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، ہم نیکیوں کی طرف آ جائیں، ہم ان اعمال کو اختیار کر لیں کہ جنہیں کرنے کا اللہ عز و جل نے حکم دیا، اور وہ کام چھوڑ دیں کہ جنہیں چھوڑنے کا اللہ کریم نے، ہمارے پیارے رب نے ہمیں حکم دیا۔ وہ کتنی مشکل ہجرت تھی کہ اپنا سب کچھ چھوڑ دینا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے ہجرت کر جانا، وہ کتنا مشکل کام تھا۔ اور آج گناہ چھوڑ دینا کتنا آسان کام ہے۔ جو آسان کام ہے، جو سہل ہے، جو فطرت ہمیں مطلب بھی یہی کہتی ہے کہ برائیاں چھوڑ دینی چاہیے، وہ ہم چھوڑ نہیں پا رہے ہیں۔ اور صحابہ نے اتنی عظیم قربانی دی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین کی مزارات پر کروڑ رحمت برکت نازل فرمائے، اور ان کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس قدر جن و بشر میں تھے صحابہ شاہ کے، سب کو بھی بے شک خصوصاً چار یاروں کو سلام، چار یاروں کو سلام۔